آپ کی خدمت میں بڑے اختصار کے ساتھ سفیر ختم نبوت، فاتح قادیانیت، فاتح مباہلہ، انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ کے بانی حضرت اقدس مولانا منظور احمد چلیو کی دامت برکاتہ کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ لیکن میں اس انداز میں گفتگو کروں گا جس انداز میں خطیب نہیں بلکہ ختم نبوت کا وکیل گفتگو کرتا ہے۔ مجھ سے قبل آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے، لیکن میری گفتگو کا انداز دیوبندیت کی بنیاد پر ہوگا۔ میں دنیا میں کسی شخص اور مسلک کا جو اسلام کا نام لیتا ہے اس کی تردید پر بات نہیں کرتا، لیکن میرا تعلق چونکہ دارالعلوم دیوبند اور اکابر علماء دیوبند کے ساتھ ہے تو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دیوبندیت کی روشنی میں سفیر ختم نبوت کی خدمات کو پیش کروں۔ اس کے لیے میں نے آیت تلاوت کی ہے، محمد الرسول اللہ، ایک اس میں لفظ محمد ہے، ایک لفظ اللہ ہے، ایک لفظ رسول ہے۔ میں کہوں گا ہمارے ایمان کی بنیاد ایک پیغمبر کی ذات ہے، ایک پیغمبر کی بات ہے۔ محمد پیغمبر کی ذات کو کہتے ہیں، رسول پیغمبر کی بات کو کہتے ہیں۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی جنت سے آئی ہے، دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی بات بھی جنت سے آئی ہے، دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی معصوم ہے، پیغمبر کی بات بھی معصوم ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات بھی بے عیب ہے، پیغمبر کی بات بھی بے عیب ہے۔ دیوبندیت کا عقیدہ ہے پیغمبر کی ذات کو ماننا بھی ایمان ہے، پیغمبر کی بات کو ماننا بھی ایمان ہے۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے محمد کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، رسول کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں، اس محمد اور رسول کو بنانے والے اللہ کو دیکھ تو کوئی نقطہ نہیں۔ پیغمبر کی ذات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے، پیغمبر کی بات کو بھی خدا نے بلا عیب بنایا ہے۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے جہاں پیغمبر کی ذات ہے وہ مکان بھی تمام مکانوں سے اعلیٰ ہے، جہاں پیغمبر کی بات ہے وہ حدیث بھی تمام باتوں سے اعلیٰ ہے۔ قیامت کے دن تک پیغمبر کی ذات میں تغیر بھی نہیں آتا، پیغمبر کی بات میں تغیر بھی نہیں آتا۔ دیوبندیت کا نظریہ ہے پیغمبر کی ذات بھی زندہ ہے، پیغمبر کی بات بھی زندہ ہے۔ ہم نے پیغمبر کی ذات کو مانا، پیغمبر کی بات کو مانا، قیامت کے دن تک پیغمبر کی ذات نے بھی زندہ رہنا ہے، پیغمبر کی بات نے بھی زندہ رہنا ہے۔ کسی کو دھوکہ اس سے لگا کہ وہ پیغمبر کی ذات نہیں سمجھا، کسی کو دھوکہ اس سے لگا کہ وہ پیغمبر کی بات نہیں سمجھا۔ ہم دیوبند والے پیغمبر کی ذات بھی سمجھے ہیں، ہم دیوبند والے پیغمبر کی بات بھی سمجھے ہیں۔ پورے دین کو سمیٹ دیا جائے تو محمد الرسول اللہ میں دین آتا ہے، اس میں نبوت کی ذات بھی ہے، اس میں نبوت کی بات بھی ہے۔ دنیا میں جتنے حملے ہوئے کوئی حملہ پیغمبر کی ذات پر ہے، کوئی حملہ پیغمبر کی بات پر ہے۔ میں قادیانیت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ قادیانی ہے، نبوت کا دعویٰ کر کے ختم نبوت کا انکار کر کے پیغمبر کی ذات پر بھی حملہ کیا ہے، پیغمبر کی بات پر بھی حملہ کیا ہے۔ دیوبندیت نے نبوت کی ذات اور بات کا دفاع کرتے ہوئے مرزا قادیانی کی ذات کو بھی زیر بحث لائے ہیں، مرزا قادیانی کی بات کو بھی زیر بحث لائے ہیں۔ میں اسے ایک سوال کا جواب دینا وکیلانہ طرز پہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے علماء دیوبند نے مرزا قادیانی کی ذات پر بحث کی ہے کہ بیمان شراب پیتا تھا، بیمان زنا کرتا تھا، بیمان خلوت میں نامحرم عورتوں سے ٹانگیں دباتا تھا، بیمان دن میں 100 بار پیشاب کرتا تھا، بیمان نماز رہتا تھا، بیمان انگریز کروڑ ایجنٹ تھا، تو بہت سارے لوگوں نے جن کے دل میں دین کا درد تو تھا مگر دین کا علم نہیں تھا وہ کہنے لگے مولویت کو مرزا کی ذات پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مرزا کی بات پر اعتراض کرو۔ ذاتی جات پر تنقید کرنا انسانیت کو زیب نہیں دیتا۔ تو مولانا محمد علی جالندھری نے دیوبندیت کی طرف سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے مولویت کا دعویٰ نہیں کیا۔ مولویت کی بات کو ماننا ضروری ہے، مولویت کی ذات کو ماننا ضروری نہیں ہے۔ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے پہلے اس کی ذات ہے پھر اس کی بات ہے۔ اور خلیل کے دور میں نبوت کا پہلا خطبہ پیش کیا کہ میرے پیغمبر نے فرمایا لبثت فیکم عمرا، اے مکہ والو میں تمہارے درمیان عرصہ دراز گزار چکا ہوں، هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے محمد کو کیسا پایا؟ مکہ والے کہنے
محمد کے صحابہ صداقت پایا ہے، پھر نبوت نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ میرے پیغمبر نے پہلے خطبے میں بتا دیا کہ پہلے پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، پھر پیغمبر کی ذات ہوتی ہے۔ میرے نبی نے پہلے ذات کو پیش کیا، پھر بات کو پیش کیا۔ ارے واہ بھائی واہ، سبحان اللہ، سبحان